السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کے لیے ڈھیروں دعائیں۔ اچھا جی، کل ہم نے سورۃ البقرہ کا جو رکوع نمبر 3 سٹارٹ کر رکھا ہے اس کی 3 آیات پڑھی تھی۔ پورے رکوع کا ہم نے جو اردو میں لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتا چکی تھی۔ ایک کامن موسٹ ریپیٹیڈ ورڈ ہم نے اس میں سے لیا تھا، اور قصہ آدم جو ہے وہ ہم نے شروع کر رکھا ہے۔ حضرت آدم کی کریشن کا جو واقعہ ہے، اب ہم اس کرتے ہیں آیت نمبر 34۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم سے، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، آدم کے آگے جھک جاؤ، تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ اپنی بڑائی کے گمنڈ میں پڑ گیا۔ واستکبر کا ترجمہ یہاں پہ بہت اچھا ہوا ہے، وہ اپنی بڑائی کے گمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ تھوڑی توجہ طلب آیت ہے۔ یہ جو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، تو یہ گویا اللہ تعالیٰ نے ان سب کو انسان کے مطیع اور انسان کے لیے مسخر ہو جانے کا حکم دیا تھا۔ یعنی انسان کے لیے، انسان کو اوبے کرنا ہے، کی بات ماننی ہے، جو وہ کہے گا وہ کرنا ہے۔ تو سب نے مان لیا تھا لیکن ابلیس نے انکار کر دیا تھا۔ اچھا، پہلے میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی سجدہ کرنے سے کیا مراد ہے۔ اصل میں یہ ایک عہد اللہ نے ان سے لیا تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی کنٹری کا کوئی کنگ ہوتا ہے، کوئی بادشاہ ہوتا ہے، وہ کسی ایک انسان کو اپنے کسی ایک صوبے کے اندر گورنر بنا کے بھیجتا ہے۔ تو جب وہ گورنر بنا کے بھیجتا ہے تو وہاں کے لوگوں سے کہتا ہے کہ آپ سب لوگوں نے اس کی فرما برداری کرنی ہے، اس کو اوبے کرنا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے۔ اب پھر وہاں کے لوگوں کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ گورنر اچھا کرے گا تو بھی اس کا ساتھ دینا ہے، برا کرے گا تو بھی اس کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ بادشاہ کا حکم ہے۔ تو بالکل ایسے ہی فرشتے ہمارے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں۔ ہم اچھائی کے راستے پر چلیں گے تو بھی وہ ہمارا ساتھ دیں گے، اور اگر ہم برائی کے راستے پر چلیں گے تو بھی وہ ہمارا ساتھ دینے پر مجبور ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے مقرر کردہ ہوا دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ایک بات یہ، دوسری بات، سب نے کیا لیکن ابلیس نے انکار کر دیا، گمنڈ کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے، اور وہ کافروں میں سے تھا۔ اب ابلیس جو ہے وہ، اس کے بارے میں یہی آتا ہے کہ وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ آلریڈی جنوں میں سے تھا، لیکن اپنی بہت زیادہ عبادت کی وجہ سے اس کا شمار جو ہے وہ فرشتوں میں ہونے لگا تھا، اور اسی عبادت کے تکبر میں وہ مبتلا ہو گیا تھا۔ اور آگے قرآن پاک میں ہی ایک جگہ پہ آتا ہے، جب اسے سجدہ کرنے کا کہا گیا تو اس نے کہا کہ میں افضل ہوں، خلقتنی من نار، کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے جو اوپر کی طرف جاتی ہے، وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی تو نیچے کی طرف آتی ہے۔ تو یہ اس کا ایک اعتراض تھا، اور ایک جو بڑی وجہ بتائی اس کے انکار کی، وہ تکبر تھا۔ تو یہ ایک خوبی ہے جو شیطان میں اور انسان میں فرق کرتی ہے۔ جب انسان سے غلطی ہوئی تو اس نے اللہ سے توبہ کر لی، اس نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے، اس نے اللہ سے توبہ کے کلمات سیکھے، اور وہ کلمات سیکھنے کے بعد پھر اس نے اپنے رب سے معافی مانگی۔ اور جب شیطان سے غلطی ہوئی تو شیطان نے اپنی غلطی پر وہ اڑ گیا، اس نے تکبر کیا۔ تو یہ شیطانیت اور رحمان ہونے میں یہ فرق ہے۔ وہ جو کلمات جو سیکھے تھے آدم نے، وہ یہ دعا تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو
آدم سے جب غلطی ہوئی تو اس نے اپنی غلطی کی معافی مانگی، اور ابلیس سے جب غلطی ہوئی تو وہ اس پہ ڈٹ گیا، اور پھر یہ کہا کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا، جس سے مراد یہ ہے کہ ابلیس اکیلا نہیں تھا انکار کرنے والا، بلکہ اس کا ایک پورا گروہ تھا، اس کے ساتھ پورا ایک گروپ تھا۔ تو آدم سے بھی ہوئی، لیکن آدم نے معافی مانگ لی، اور اللہ کو یہ چیز پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے غلطیاں کریں گے، پھر مجھ سے معافی مانگیں گے، جیسے ہی غلطی ہو جائے گی، او اللہ سوری، یہ میں کیا کر بیٹھا، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے بندے کا سوری کرنا۔ جو سوری نہیں کرتے، جو آگے سے آرگومنٹ کرنے لگ جاتے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ ریزن تھی، یہ ریزن تھی، اس وجہ سے ہو گیا، اس وجہ سے ہو گیا، نہیں، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فوراً رجوع کرے اور اللہ سے معافی مانگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ اتنی کثرت سے استغفار پڑھتے تھے کہ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے 100 دفعہ پڑھ جاتے تھے۔ تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 35، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم اسکن، اے آدم رہو، انت تم، وزوجک، اور تمہاری بیوی، الجنہ، جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا، اور اس میں سے کھانا، رغداً، دل بھر کے کھانا، حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو گے، وَلَا تَقْرَبَا، اور قریب بھی نہ جانا، هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس شجر کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اچھا، ابھی ایک یہ اعتراض، یہ بات بھی ایک ہمارے ہاں مشہور ہے کہ آدم سزا کے طور پر زمین پر آئے تھے، وہ پیدا تو جنت کے لیے ہوئے تھے۔ یہ بہت غلط کنسیپٹ ہے۔ ابھی ہم نے پیچھے سے پڑھا، اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اللہ نے انسان کو خلافت فی الارض کے لیے پیدا کیا تھا، اللہ نے انسان کو جنت کے لیے پیدا نہیں کیا تھا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت کا مقام دکھانا تھا۔ اللہ نے آدم کو دکھایا کہ اصل میں اگر تم اللہ کی فرما برداری اور خلافت فی الارض کے منصب کا حق ادا کرو گے تو یہ تمہارا مقام ہے۔ اور پھر اللہ نے آزمایا، امتحان میں ڈالا، اور دیکھا کہ شیطان نے تو تکبر کا رویہ اختیار کیا ہے۔ ابھی انسان کو میں آزماتا ہوں، وہ غلطی کرے گا، پھر میں دیکھتا ہوں وہ کیا کرتا ہے، کیا وہ بھی شیطان کی طرح تکبر کرتا ہے، یا عاجزی اور گناہ کا احساس لیے میری طرف لوٹ آتا ہے۔ فرمایا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے مرضی کھانا، لیکن اس درخت سے نہ کھانا۔ یہ کہتے ہیں کوئی خاص قسم کا درخت سا، اللہ نے اس سے روکا اور کہا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم ایسا کرو گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب ظالم کی ایک بڑی اچھی ڈیفینیشن میں آپ کو سناتی ہوں۔ ظالم اصل میں ظلم کرنے والا تین زیادتیاں کر رہا ہوتا ہے۔ پہلی زیادتی اللہ کا حکم نہ مان کر اللہ کے ساتھ زیادتی، دوسری ان لوگوں پر زیادتی، وہ ان سب محرکات جن کو وہ یوز کر کے نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، یعنی جیسے فار ایگزامپل آدم علیہ السلام نے پھل کو استعمال کیا، اور پھر چل کے جانا پھل کی طرف، تو یہ گویا چلنا، یہ سب جو محرکات استعمال ہوئے تھے ان سب پر زیادتی کی کہ ان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا۔ اور تیسرا اپنی جان جس کو اللہ نے اپنا مطیع اور فرما بردار بنایا ہے اس پر بھی زیادتی کی۔ تو یہ تین زیادتیاں وہ کرتا ہے، اسی لیے وہ ظالم قرار دیتا ہے۔ ہم بھی جب کوئی گناہ کرتے ہیں، کسی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، تو ہم تین زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کی ذات کے ساتھ جس نے اس چیز سے منع کیا، دوسرا ان چیزوں پر جن کو ہم اس گناہ میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور تیسرا اپنی ذات کے ساتھ۔ یہ تھی ظلم کی ڈیفینیشن۔ اور فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے اس اللہ کے حکم سے ان کو گمراہ کر دیا اور ان کو لالچ دلایا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ آتا ہے شیطان نے ان سے کہا تھا فَتَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو آدم علیہ السلام شیطان کی باتوں میں آ گئے، انہوں نے اس میں سے کھا لیا،
پھر کیا ہوا؟ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ فَأَخْرَجَهُمَا اس نے نکال دیا تھا ان دونوں کو، مِمَّا كَانَ فِيهِ جس میں وہ تھے، جس جنت میں وہ تھے۔ اخراجہ کا مطلب ہوتا ہے نکلوا دینا، خراجہ کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، اور اخراجہ نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، اِہْبِطُوا اتر جاؤ، بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی شیطان بھی اتر جائے اور تم بھی اتر جاؤ، اور تم ایک دونوں کے دشمن ہو، ازلی ابدی دشمن۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے۔ مستقر کہتے ہیں جیسے کوئی ریزورٹ ہم لیتے ہیں نا، کہیں سیر و تفریح کرنے جائیں تو ہم ایک ریزورٹ لیتے ہیں، جائے قرار جس کو کہتے ہیں، کہ تھوڑا عرصہ ہم نے اس میں رہنا ہوتا ہے، ہمیشہ تو نہیں رہتے نا ہم اس میں، تو ہمیشہ جیسے ہمارا اپنا گھر ہوتا ہے ایسے ہی ہمیشہ رہنے کی جگہ انسان کے لیے جنت تھی، اور یہ ریزورٹ دنیا کو کہا وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ اور ایک وقت مقرر تک فائدہ حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ لیکن شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان انسان کے ساتھ حدیث میں آتا ہے اس کی خون کی طرح گردش کرتا ہے، اور بالخصوص وہ انسان جو نیکی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، جو اللہ کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، جو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان اس کے بارے میں فکر مند ہو جاتا ہے، سمجھے سارے کام چھوڑ کے بس اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اصل میں شیطان کو کام تو کوئی ہے نہیں، نہ کھانے کی پرواہ، نہ زندگی کا کوئی اور کام ہے اس کی زندگی میں، بس یہی ہے کہ اس نے یہ اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں ان کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے آؤں گا، حملے کروں گا، اور تیرے راستے پہ ان کو چلنے نہیں دوں گا۔ آپ دیکھیں ہر وہ کام جو غلط راستے کی طرف لے کر جاتا ہے اس میں کتنی اٹریکشن ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ قرآن کا لیکچر ہے نا، 100 150 بڑے سال عرصہ گزر جاتا ہے، پھر جا کے کہیں اچھے ویوز آنے شروع ہوتے ہیں، یہی کوئی ناچ گانے والی ویڈیوز ہوں، کوئی ہنسی مذاق والی ہوں جو دل کو مردہ کرنے والی ہے، تو کتنی جلدی اس پہ ویوز آنے شروع ہو جاتے ہیں اور کتنی جلدی وہ چل پڑتی ہے، اور یہاں پر ہم علم بیان کرتے کرتے تھک جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک میں اگزامپل دے رہی ہوں، اس کے علاوہ اور بھی نماز پڑھتے ہوئے کئی وسوسے ڈالے گا۔ پہلے تو جی یہ کام کر لو، وہ کام کر لو، پھر جی وضو کرنے کے دوران، اور پھر اس کے بعد جب ہم نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ چیز جو ہمیں نہیں یاد آ رہی ہوتی، آپ نماز پڑھنی شروع کریں، آپ کو سب سے پہلے وہ بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے گی، اور پھر ہو جلدی سے نماز ختم کریں، وہ چیز یاد آ گئی ہے، وہ کام یاد آ گیا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ تو اس طرح نماز میں شیطان کے وسوسے، قرآن پڑھنے بیٹھ جاؤ تو شیطان کے وسوسے، اچھا یہ کام کر لوں پہلے، اچھا وہ کام کر لوں پہلے، نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، بوریت ہونی شروع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور کوئی بھی نیکی کا کام ہے، شیطان کے ہزاروں وسوسے ہمارے ذہن میں آنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا عدو ہے۔ اللہ فرمایا وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، اس نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ میں ان کے ہر راستے پر بیٹھوں گا، ہر وہ راستہ جو تیری طرف آتا ہے یہ اس طرف آئے گا تو وہاں پہ یہ مجھے بیٹھا ہوا پائے گا۔ اسی لیے وہ اتنا ایکٹیو ہے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، ہم نے یہ سوچنا ہے ہم کتنے ایکٹیو ہیں اس کو شکست دینے کے لیے۔ ہم تو غافل بنے بیٹھے ہیں، ہم دن میں سوچے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے تو وہ غفلت پیدا کرتا ہے فجر کی نماز میں، ساری رات جاگ لیں گے اور فجر کی ٹائم ایسی نیند آنی شروع ہوگی کہ اگر وہ ٹائم ہم نے نکال لیا تو پھر فجر کے بعد بھی نہیں نیند آتی، لیکن اس ٹائم پہ بہت نیند آنی شروع ہوگی۔ فجر تو وہ چاہتا ہے کہ انسان پڑھے ہی نہ، کیونکہ جب یہ بندہ فجر پڑھتا ہے تو 3 گرہیں کھلتی ہیں، جب وہ 3 گرہیں کھل جائیں گی تو وہ سارا دن شیطانی وسوسوں سے بچا رہے گا، تو وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے راستے پر آئے۔ اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ، اللہ میں ضرور بیٹھوں گا ہر اس راستے پر جو تیری طرف آتا ہوگا اور تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا۔ تو اسی لیے فرمایا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ پھر آگے فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھے
اور توبہ کی، وہ آزمایا گیا، اس سے غلطی ہوئی، پھر اس نے جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ اوہو میرے سے تو غلطی ہو گئی، اپنے رب کی نافرمانی ہو گئی، فوراً کہا اللہ مجھے سکھا، میں کیسے تجھ سے توبہ کروں۔ اللہ کو اتنی یہ بات پسند آتی ہے جب انسان توبہ کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس مثال یوں دی جاتی ہے، سب سے زیادہ خوش اللہ تب ہوتا ہے جب اس کا کوئی غافل بندہ اس سے توبہ کرتا ہے۔ اور خوشی کی مثال ایسے دی کہ جیسے ایک آدمی صحرا میں جا رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کی سواری ہے، اور اس کی سواری پر اس کا سارا متاع حیات ہے، اس کا کھانا، اس کا پینا، سارا کچھ جو ہے وہ اس سواری پر ہے، اور ایسے ہی وہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹتا ہے آرام کرنے کے لیے، اٹھ کے دیکھتا ہے تو اس کی وہ سواری کہیں گم جاتی ہے۔ اب وہ اتنا پریشان، اسے لگتا ہے کہ بس میری زندگی ختم ہونے والی ہے، کہ ایک دم اسے اپنی وہ سواری نظر آ جاتی ہے، تو خوشی میں یہ کہنے کی بجائے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، یہ کہنے کی بجائے اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی میں کہہ دیتا ہے تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ اللہ نے فرمایا جب میرا بندہ میری طرف لوٹ کر آتا ہے تو اس ریگستان میں موجود آدمی جیسی خوشی مجھے ہوتی ہے۔ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے انسان اگر دلی توبہ کر لے تو۔ انہو هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، یعنی جنت سے زمین پر چلے جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی، میرے نبی آئیں گے، کتابیں آئیں گی، وہ تمہیں ہدایت کی طرف بلائیں گے۔ فَمَن تَبِعَ، جس نے پیروی کی، ہدایا، میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر نہ ہی کوئی خوف ہوگا، نہ وہ کسی قسم کے رنج میں مبتلا ہوں گے، نہ وہ غمزدہ ہوں گے، نہ وہ سیڈ ہوں گے، اور نہ ہی کوئی ڈر ہوگا ان کو۔ یہ فرما بردار لوگوں کے بارے میں کہا۔ والذین کفروا، آیت نمبر 39، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جہاں مومنین کا ذکر وہیں کافروں کا ذکر۔ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہ آگ میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس آگ میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جس نے ہدایت کی پیروی کی، دنیا میں بھی ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، آخرت میں بھی ان کے لیے جنت ہے، اور جنہوں نے انکار کیا وہ آگ میں رہنے والے ہیں، اور اس آگ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے آدم علیہ السلام کا قصہ، جو قرآن پاک میں کئی مقامات پر ہمیں آئے گا، لیکن پہلی دفعہ جو قصہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے جو آج ہم نے پڑھا ہے۔ یہ پورا رکوع حضرت آدم علیہ السلام کی تحلیق پر مبنی تھا، جو ہم نے پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔